اعلیٰ عدلیہ پر حملہ ہوگا اور آف کورس جو ہے وہ بھتیجی چاچے کا سر لے کے رہے گی۔ عدالتی کنڈکٹ کو پارلیمان میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا، اس کی قطعاً آئین اجازت نہیں دیتا۔ سیاسی فائدہ تو انہیں ہو یا نہ ہو شہباز شریف کو نااہل ضرور کروائیں۔ قواعد کی تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات آئین میں واضح ہیں، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا نظر ثانی شدہ شیڈول جاری کر دیا ہے کہ الیکشن اب 8 اکتوبر کے بجائے 14 مئی کو کرائے جائیں۔ لیکن پی ڈی ایم حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے پنجاب میں انتخابات کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس کی ہر فورم پہ مزاحمت کا پلان بنایا، جس کے تحت پارلیمنٹ سے حکومت کے موقف کی توثیق کے لیے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں 3 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ میں کیس کی سماعت کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر اظہار تشویش کرتا ہے۔ حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ یہ ایوان 3 رکنی اقلیتی فیصلے کو مسترد اور وزیر اعظم کو پابند کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ ایتھراک انو کہندے نے جو ہم آپ کو عرض کر رہے تھے، یہ ہے وہ پلان جو ہاؤس آف شریف کے اندر سے بنایا گیا، اور یہ وہ بات آج ثابت ہونے کو آ رہی ہے، اور میری بات ثابت ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب کو پابند کرتا ہے، مطلب وزیر اعظم صاحب کی بلی تیار ہے۔ اس وقت حکومت پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کر ملک کی اعلیٰ عدلیہ پر حملہ کر رہی ہے۔ اب جو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ عدلیہ پر حملہ ہوگا، حملے کے پیچھے جو شیلڈ کے طور پہ جو ہے استعمال ہوں گے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، خادم پنجاب، کیونکہ یہ خادم پنجاب رہے تو خادم اعلیٰ تو بن نہ سکے، خادم اعلیٰ پاکستان نہ بن سکے۔ بہرحال یہ کسی کام تو آئیں گے، اور آف کورس جو ہے وہ بھتیجی چاچے کا سر لے کے رہے گی۔ اب بہرحال بات یہ ہے کہ توہین عدالت بھی انہیں مذاق لگ رہا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ سب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں تو شاید شہباز کابینہ پر توہین عدالت نہیں لگ سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو عدالت پوری پارلیمنٹ کو فارغ کر دے گی، کیونکہ ہم اپنے موقف کی تائید پارلیمنٹ سے کرنے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون خاص طور پر پی ڈی ایم اور عمومی طور پر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ 1973 کا آئین پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں ڈسکشن نہ کی جائے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ 73 کے آئین کے اندر بڑی زبردست کلیئر سٹینس کے ساتھ یہ بات ہے کہ عدالتی کنڈکٹ کو پارلیمان میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا، اس کی قطعاً آئین اجازت نہیں دیتا۔ آئین کا آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ no discussion shall take place in مجلس شورا means parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of High Court in the discharge of his duty۔ یہاں تو چیف جسٹس کے فیصلوں پر طنز اور تنقید اور قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم فیصلوں کو نہ مانے۔ یہ جو وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا سیاسی فائدہ تو انہیں ہو یا نہ ہو شہباز شریف کو نااہل ضرور کروائیں گے۔ ان پرکھوں پر نظر ڈال لیں جنہیں نے مل کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے اور قرارداد پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف کی لندن سے سربراہی میں سابق صدر آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور دیگر اراکین نے اکٹھے بیٹھ کر اس سے مل کر ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا حکومت جو خطرناک کھیل کھیل رہی ہے اس میں کامیاب ہوگی؟ اور کیا حکومت قراردادوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اور کیا پاکستان کے آئین و قانون میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ وفاقی حکومت یا ان کے ارکان سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر سکیں؟ تو ہمیں تو ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ملا، بلکہ ہمارے سامنے تو آئین کا آرٹیکل 190 ہے جو کہتا ہے کہ all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court۔ یعنی پورے پاکستان کی ایگزیکٹو اور عدلیہ کے تمام ارکان عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے،
پھر حکومت یا الیکشن کمیشن کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پر عمل درآمد میں رکاوٹ بنیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن کمیشن جو نیا شیڈول جاری کر چکا ہے، جو حکومت کو وسائل فراہم کرنے کا کہتا ہے، اور حکومت انکار کرتی ہے، تو وہ سپریم کورٹ کے پاس جب جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عدالت شہباز شریف اور ان کی ساری کابینہ کو طلب کرے گی؟ اور اگر متعلقہ اداروں اور کابینہ وہاں بھی انکار کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف جو آج عدلیہ کے فیصلے نہ ماننے کے خلاف پارلیمنٹ میں قراردادیں پاس کر رہے ہیں، کیا پوری کابینہ سمیت توہین عدالت لگوا کر پارلیمنٹ لوٹیں گے؟ یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا۔ لیکن اگر حکومت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل صدر کے دستخط کے انکار کے باوجود قومی اسمبلی سے پاس کرا لیتی ہے اور قانون بن جاتا ہے، تو پھر حکومت کو 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا حق مل جائے گا، اور ظاہر ہے پھر تو نئے ججز پر مشتمل بینچ اس کیس کو سنے گا۔ اور کیا نیا بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کر سکتا ہے؟ 90 روز میں الیکشن کے آئین کی شق کا کیا بنے گا؟ نگران حکومتیں کس قانون کے تحت اپنا اقتدار جاری رکھیں گی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نیا قانون پاس ہوگا اور حکومت اپیل کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جائے گی تو تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ الیکشن کمیشن کو 10 اپریل کو سپریم کورٹ کو رپورٹ دینی ہے کہ متعلقہ ادارے مکمل سپورٹ فراہم کریں گے یا نہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ سب کو بلائے گی، اور اس کے بعد یا تو وہ سپریم کورٹ کا حکم مانیں گے جیسے کہ سب پابند ہیں، یا پھر توہین عدالت لگے گی۔ یعنی توہین عدالت کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے، جس کے اندر یہ جو ایپیکس کورٹ اور یہ سارے معاملات جو بنائے ہیں، جو رد کیا ہے، 90 دن سے ایکسٹینڈ کریں گے، اور جو انلیجٹمیٹ گورننس اگر یہ کر رہے ہیں تو اور 224 کا اطلاق نہ کرنا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ ہائی ٹریزن یعنی آرٹیکل 6 ہے، اس کا اگر ان کو شوق ہے تو وہ لگوائیں گے، جس کا اچھا بہرحال نہال ہاشمی صاحب کو بھی توہین عدالت لگی تھی تو مسلم لیگ نے انہیں نکال باہر کیا تھا، اور سینیٹرشپ بھی جاتی رہی، اور آج جو وہ ایک بار پھر عدلیہ اور ججز پر بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنا ہے، شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ غالب صاحب نے بعد میں غالب ڈالا تھا، لیکن بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے اتراتا، یہ اصل بات تھی، تو انہوں نے بات کو گول کرنے کے لیے یہ کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ بہرحال اب وفادار بننے کے بعد جب لندن گئے تو میاں نواز شریف نے انہیں گھر میں آنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا یا نہیں، اور سپریم کورٹ پھر کیا کرے گی، یہ تو 10 اپریل کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس ساری بحث میں ایک نقطہ یہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، وہ یہ کہ حکومت نے جو چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار محدود کرنے کے لیے ترمیم یا قانون سازی کیا، کیا وہ کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے لائے جانے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل 2023 کے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کا کہنا ہے، نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی قواعد میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں، قواعد کی تبدیلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات آئین میں واضح ہیں، جنہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ترمیم چل نہیں سکے گی تو کیونکہ حکومت سپریم کورٹ کی پروسیجرز کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ اگر اختیارات تبدیل کرنے ہیں تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو 2/3 اکثریت درکار ہوگی، اور یہ اکثریت حکومت کے پاس نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آئین کا آرٹیکل 184(3) یعنی اس مقصد کے لیے ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو سپریم کورٹ اس میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نوٹس لے سکتی۔ اگر حکومت یہ بل پاس بھی کر لیتی ہے اور یہ بل سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس سے اڑا دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ آئینی بحران ہے جو ملک لپیٹ میں لیے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ حالات کیا نیا موڑ اختیار کرتے ہیں، اور اس معاملے کو ہم جلد از جلد دیکھتے ہیں کہ 184 والا معاملہ اور 184(3) کا جو معاملہ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور حکومت کے لیے کیا کیا معاملات بناتا ہے، اور آگے کس طرح کے کھیل ہوں گے۔